الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہود اور نصارہ اور صابئین ہیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور روز آخرت پر اور نیک عمل کیا، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کوئی ڈر اور کوئی غم نہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہود، نصارہ یا دوسری قومیں جنہوں نے بہت ظلم کیے، نافرمانیاں کی، گناہ کیے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہو گیا اور ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، لہٰذا اب وہ ایمان لائیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی، جب کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، خواہ یہودی، نصرانی اور صابی، پھر وہ نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرمائے گا، اس پر مہربانی فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین کرام، ایک بوڑھا آدمی لاٹھی کے سہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا گناہ نہیں جو مجھ سے سرزد نہ ہوا ہو، اگر میں ایمان لے آؤں تو کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا، ہاں میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ارشاد کے متعلق یہ وضاحت فرمائی تاکہ لوگوں کو مغالطہ نہ ہو۔ جس نے غلطی کی یا ظلم ہوا وہ مایوس نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جتنے بھی گناہ ہو جب انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنے عزیز و اقارب، اپنے جان و مال، الغرض سب سے زیادہ میرے سے محبت نہ کرے۔ یعنی ایمان یہ چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی درجے کا عشق و محبت ہو، ایک ایسا تعلق، ایک ایسی نسبت ہو اس میں اور کوئی دوسری چیز داخل نہ ہو سکے۔ نسبت کا دوسرا نام ایمان ہے، یعنی صرف نسبت رکھنے والے جب نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر اور اجر عطا فرمائے گا۔ سامعین کرام، عمل معمولی چیز نہیں ہے۔ عمل اس وقت سمجھ میں آ سکتا ہے جب اس کی تحقیق کی جا سکے۔ عمل کیا چیز ہے؟ عمل ایک بہت ہی مشکل چیز ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ اندازہ لگائیں کہ ایسا کون سا شخص ہے کہ جو خود بھوکا رہے اور دوسروں کو کھانا کھلائے۔
ایسا کون سا شخص ہے کہ جس کے بچے بھوک سے مر رہے ہوں اور دوسروں کے مال کی طرف وہ نظر اٹھا کر نہ دیکھ سکے؟ ایسا کون سا شخص ہے جو اپنے عزیز و اقارب کو قربان کر دے، اپنے وطن کو قربان کر دے، اپنے ماں باپ کو قربان کر دے، اپنی اولاد کو قربان کر دے، یہاں تک کہ اپنی عزیز جان کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دے؟ یہ عمل بہت مشکل ہے۔ یہ انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب اس میں ایسی طاقت موجود ہو جو تمام غموں سے، تمام تکالیف سے، تمام خواہشات سے، تمام سختیوں سے انسان کو بے نیاز کر دے۔ وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو ایسے اعمال پر اکساتی ہے؟ وہ طاقت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جنہیں صحیح نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل تھی، انہوں نے اپنے وطن قربان کیے، ماں باپ بھی قربان کیے، اولادیں بھی قربان کی اور جان و مال بھی قربان کر دیا۔ احد میں جب یہ بات مشہور ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے اور یہ اطلاع مدینہ پاک بھی پہنچی، مدینہ پاک میں جو عورتیں، بوڑھے اور بیمار رہ گئے تھے وہ بھی احد کی طرف بھاگے کہ اب ہمیں زندہ رہ کر کیا کرنا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو ہم بھی شہید ہوں گے۔ جب وہ جا رہے تھے اور مجاہدین واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک عورت نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہیں؟ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے تو کچھ نہ بتایا، لیکن اس عورت کو کہا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے۔ پھر اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا اور اس صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں جو سوال پوچھ رہی ہوں اس کا مجھے جواب دو۔ اس نے پھر کہا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اس نے پھر کہا اور سختی سے کہا کہ میں جو سوال کر رہی ہوں اس کا مجھے جواب دو۔ پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہیں۔ اس پر یہ عورت نے الحمدللہ کہا۔ اگر حضور صحیح سلامت ہیں تو سب ٹھیک ہے، ان پر یہ سارے قربان، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ اس عورت میں کیا چیز تھی جس نے سارے غموں سے اسے بے نیاز کر دیا، جس نے ساری محبتوں سے اسے بے نیاز کر دیا؟ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ ثابت ہوا کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بس ضروری ہے۔ یہی طاقت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہر قربانی پیش کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔